تورسم کو جب اس کی کزن بتاتی ہے کہ چچا ملاقات کرنے جا رہے ہیں سہراب خان کے ساتھ تو وہ نہیں مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے بلکہ بھلا میرے چچا کیوں جائیں گے، جس پر اس کی کزن کہتی ہے کہ چچا تمہارے خلاف ہیں اور اب وہ شیردل سے سہراب لالا سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس پر تورسم بہت حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس کی بات سن لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، میں ان کی ملاقات کے وقت پہ پہنچوں گا اور میں ساری ملاقات دیکھوں گا، جس پر اس کی کزن کہتی ہے کہ تم نے بالکل خاموشی کے ساتھ اور غصہ نہ کیے بنا وہاں جانا ہے تاکہ تم خاموشی کے ساتھ چھپ کر ان کے سارے معاملات دیکھ سکو، جس پر تورسم راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں کہ ہمارا سر بلند نوکر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تم ہمیں سچ بتا دو۔ شیرین نے تو اپنا منہ کھول دیا ہے، جس کے جواب میں وہ سچ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، یہ سب قتل جو تھے یہ تورسم نے کروانے کو کہا تو تھا، لیکن جب میں شیردل کو وہاں مارنے پہنچا تو اس کی گاڑیاں پہلے ہی کسی نے اڑا دی تھی، اور ہاں، میں شیرین سے پیار کرتا ہوں لیکن اس نے مجھے پیار کے نام پہ ہمیشہ دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چچا کی اور سہراب خان کی ملاقات ہوتی ہے، جس پر چچا اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ شیردل کو تم نے مارا ہے، جس پر سہراب بالکل انکاری ہو جاتا ہے اور وہ چچا سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، جس پر چچا شاید غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں نہیں پتا تم نے مجھ سے کتنی بڑی دشمنی مول لے لی ہے۔ اور پھر جب اگلے روز تورسم اپنے چچا سے ملے گا تو چچا سے کہے گا، وہی جملہ دہرائے گا جو اس نے شیردل کے سامنے چچا نے دہرایا تھا کہ تورسم حیات خان کا بیٹا پہلے اور میرا بھانجا بعد میں ہے۔ یہ بات سن کر چچا حیران پریشان رہ جائے گا کہ اس کو یہ سب باتوں کا علم کیسے ہوا، اور اب وہ تورسم کو مارنے کی بھی تیاری کرنے لگے گا۔ پھر ہم شیرین کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک دریا کے کنارے کھڑی ہوتی ہے اور اپنے ماضی کی ساری باتیں یاد کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے اس کو سہراب نے اپنے جال میں پھنسایا اور اس سے استعمال کیا، اور اب اس کے بچے کی جب ماں بننے والی ہو گئی ہے تو اس کو دھتکار رہی ہے۔ شیرین دل میں ٹھان لیتی ہے کہ وہ اب سہراب لالا سے ضرور بدلہ لے گی اور اس کو تباہ و برباد کر کر رکھ دے گی۔ یہی سوچ کر شیرین اپنے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کر کچھ دیر اپنا دماغ لگاتی ہے اور پھر سہراب کی بیوی کے پاس جا کر کہتی ہے کہ تمہیں کس طرح کا لگتا ہے جب تمہارا میاں تمہیں پسند نہیں کرتا، دھتکارتا ہے اور اس کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، جس کا سن کر وہ طیش میں آ جاتی ہے اور اس کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر دے مارتی ہے، اور بی بی جان اور سربلند کے پاس جا کے کہتی ہے کہ اس کا حساب آپ مجھے دیں، آپ مجھے انصاف دیں۔ یہ سن کر بی بی بھی پریشان ہو جاتی ہے۔